صحت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نورے جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، عید کے ہیں پرمسرت لمحات، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل اور ہمارا پروگرام ہے یوتھ ٹاکس۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور الحمدللہ آپ بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ عید کی یہ ٹرانسمیشن مدنی چینل کی بڑی ہی زبردست ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے فوکس، توجہ۔ ابھی رمضان المبارک رخصت ہوا، رمضان المبارک سے زیادہ کون ہمیں فوکس کے بارے میں بتائے گا؟ فوکس سیٹ کرنا، ٹائم مینجمنٹ، گول سیٹنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز ٹاٹ ایٹ اٹس بیسٹ ڈیورنگ رمضان۔ رادر ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ، ٹائم از ایوری تھنگ وی ہیو۔ وقت کی بات اگر آپ کریں فوکس کے اس چیپٹر کے اندر تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹائم پہ کتنا فوکس کرتے ہیں، اور ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ٹائم ہی تو ہے ہمارے پاس۔ ٹائم نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ عزت، نہ شہرت، کوئی کچھ نہیں کرے گی۔ اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ ٹائم چاہیے کہ پیسہ چاہیے تو وہ کہے گا پیسہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ٹائم بہت ہے، توانائی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ کسی بوڑھے سے پوچھے ٹائم چاہیے پیسہ، وہ کہے گا ٹائم، کیونکہ ٹائم کم ہے اس کے نزدیک، اس کے پاس ٹائم کم ہے۔ تو ٹائم اور پیسے میں بہت سے موازنے ہیں۔ ٹائم بچا کے نہیں رکھا جا سکتا، گزر رہا ہے، پیسہ بچا کے رکھا جا سکتا ہے، پیسہ بنایا جا سکتا ہے، ٹائم بنایا نہیں جا سکتا۔ پیسہ زیادہ آ سکتا ہے، ٹائم زیادہ نہیں آ سکتا، جو کوٹا ملا بس وہی۔ سو ٹائم مینجمنٹ از موسٹ امپورٹنٹ ان فوکس۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اب دیکھیے کیا لیسنز ہمیں اس سے ملے۔ دیکھیے ٹائم مینجمنٹ میں اور آپ کر رہے ہیں، جب ہم آفس میں ہیں، جب ہم یونیورسٹی میں ہیں، جب ہم تعلیمی ادارے میں ہیں، جب ہم کاروبار میں ہیں۔ کیوں؟ آپ کی پوری یونیورسٹی کے اندر ٹائم مینجمنٹ ہے، اسکیجول ہے، آپ کو پیریڈز دیے جاتے ہیں، بلکہ پیپرز کب ہوں گے وہ بھی دیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے اندر بھی جو ایک ملازم آ رہا ہے تو سیٹھ اور امپلائر وہ اس کو شیڈول دے رہا ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا، لیٹ آتا ہے، جی چراتا ہے تو اس کو نوٹس دیا جاتا ہے۔ اصل ٹائم مینجمنٹ پرسنل لائف میں نہیں ہوتی، یعنی جو ہماری ذاتی زندگی ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور رمضان المبارک کے اندر یہی کمال تھا کہ ہماری پرسنل لائف میں ٹائم مینجمنٹ شروع ہو گئی۔ ٹائم مینجمنٹ کے بغیر تو روزہ ہے ہو ہی نہیں سکتا، سحری اور افطاری ٹائم مینجمنٹ تو ہے۔ اور کیسا ٹائم کی قدر تھی۔ سحری کا وقت کیا ہے؟ وقت۔ افطار کا وقت کیا ہے؟ وقت۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ رمضان المبارک کے اندر تقریباً سارے مسلمانوں کو مغرب کا وقت یاد رہتا ہے، اور ان سے پوچھا جائے تو ایک دم سے بتائیں گے فوراً، 7:22، 6:35، 6:12۔ بہرحال وقت۔ ابھی آفس سے چھٹی کب ہوگی؟ کیونکہ گھر جانا ہے، گھر جا کے تھوڑا سا لیٹیں گے، نیپ لیں گے تھوڑی سی۔ وقت امپورٹنٹ ہے۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ رمضان ہے یار، مسجد جانا ہے تو جماعت کا وقت کیا ہے؟ ٹائم از امپورٹنٹ۔ اور افطار کے وقت جو آپ سڑکوں پہ رش دیکھتے تھے اتنا زیادہ، یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ آپ ٹائم کانشیس ہوئے ہیں، کہ جلدی جائیں، گول ہے اللہ کی رضا کے مطابق دوبارہ سے کھانا کھانا شروع کرنا ہے۔ ہم صبح سے بھوکے تھے اللہ کی رضا پہ، تو گول ہے، ایک گول سیٹنگ بھی آ گئی، ٹائم مینجمنٹ بھی آ گئی۔ رمضان کیسی زبردست ہمارے لیے نعمت ہے۔ سو دس از گول سیٹنگ اینڈ اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ۔ اٹ از ریٹن، یہ کہا جاتا ہے رمضان ہیز ٹاٹ اس پاورفل مینجمنٹ لیسنز۔ وہ مینجمنٹ لیسنز اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو مینج کرنے کے جو سبق رمضان ہمیں دے کے جاتا ہے، اور کون کیا دے گا؟ تو سیلف کنٹرول، ڈسپلن، یہ بہت ضروری ہے۔ اور رمضان مبارک کی برکت کیا ہوئی تھی یاد کریں، تھوڑے ذرا رمضان کو یاد کر لیں اپنے یوتھ۔ یہ ٹائم مینجمنٹ، گول سیٹنگ، یہی تو موضوع ہے نا آج نوجوانوں کے اندر۔ رمضان کے اندر ہماری پوری جو ٹو ڈو لسٹ تھی وہ ادھر ادھر اوپر نیچے ری ارینج ہو گئی ساری کی ساری۔ دن کا آغاز عبادت سے، سحری، دن کا اختتام عبادت سے، افطار اور تراویح، پورا شیڈول چینج ہو گیا نا۔ اور یہ دیکھیں کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ
کہ پروڈکٹیوٹی، پیداواری صلاحیت ہر مسلمان کی جو روزہ دار ہے، رمضان کو لے رہا ہے، اس کی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ایک اندازے کے مطابق کھانا پکنا پھر کھانا کھانا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ ٹائم تو بچ گیا آپ کا. ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ کی ہم نے بات کر لی کہ وہ رمضان نے ہمیں سکھائی. پھر رمضان کے اندر ڈسٹریکشن سے آپ بچے، توجہ ہٹانے والی چیزوں سے آپ بچے. یہ رمضان کی ایک اسپیشل بات ہے. وہ بندہ جو روزے میں ہے، اب وہ سوشل میڈیا کا استعمال کم کر رہا ہے جس میں گناہ ہوتا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. فضول باتوں سے وہ جو باتیں اس کے کنسرن کی نہیں، اس سے پیچھے جا رہا ہے. فضول دوستیاں وہ چھوڑ رہا ہے، لڑائی جھگڑوں سے وہ بچ رہا ہے. اگر واقعی وہ اسی طرح روزہ رکھ رہا ہے تو جب یہ باتیں زندگی سے نکل جائیں گی، کیا ایفیشنسی بڑھ نہیں جائے گی؟ بہت بڑھ جائے گی. یہ باتیں ہیں ہی نہیں. سو رمضان ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ بہت سے کام جو ہم نہیں کر پا رہے تھے وہ رمضان میں ہو رہے تھے. عبادتیں، ذکر و اذکار. اور بالخصوص یاد کریں رمضان میں شام کی روٹین چینج ہو گئی تھی. شام اہم وقت ہے. کاروباری بندہ ہے، جاب کرتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، شام کا وقت ایک وقت ہوتا ہے نا، وہ بالکل چینج ہو گیا. اب اس میں افطار ہے اور اس میں تراویح ہے. تو یہ دو طرح کی ورشپس ہوتی ہے، دو طرح کی عبادات ہوتی ہے. ایک ہے ڈائریکٹ فارم آف ورشپ، ڈائریکٹ نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، درود و سلام پڑھنا ہے. یہ ڈائریکٹ ہے، اس کی تاثیر بھی زیادہ ہے اور یہ زیادہ اوبلیگیٹری ہے، زیادہ اس کی پابندی ہے. اور ایک انڈائریکٹ ہے، یعنی آپ ڈیلی روٹین کے جو کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے، اس کو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. ایک بہترین ایلیگزر ہے اس کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ نیت. اب تھوڑے سا اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ تھوڑا سا چینج کر کے آپ کا کھانا کھانا، آپ کا سونا، یہ بھی ایک نیکی کے کام میں آ جائے گا. کیسے؟ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، سونے کی دعا پڑھ لیں. اتنا پیارا دین اسلام ہے نا یہ. تو روزے جس نے رکھے اور ایک احتیاط کے ساتھ رکھے، وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ پر بھی اور انڈائریکٹ پر بھی. تو یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین اور میرے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس، ریممبر دس ون تھنگ، یور فوکس. جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا، آپ چار چیزیں اس میں دیکھتے ہیں. نمبر 1 از کانٹیکسٹ، نمبر 2 از اویلیبل ٹائم، نمبر 3 از انرجی، نمبر 4 از پرائرٹی. کیوں وہ کام کرنے لگے؟ کتنا کام آپ کے پاس ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان میں سحری آپ نے کی، وہ چاروں چیزیں. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کرنی ہے، سنت ہے، ضروری ہے. سارے دن کی بھوک پیاس میں کیا کریں گے؟ نمبر 2 ٹائم اویلیبل، وہ آپ کو پتا ہے کتنے ٹائم سحری کا ملتا ہے. ٹائم ختم ہوا، آپ نے ختم کر دیا. پھر انرجی، سارے دن کی انرجی ہے، رات کو سو کے آپ صبح اٹھیں. پرائرٹی، ہائی پرائرٹی لیول کے اوپر آئیے. سو پروڈکٹیوٹی واز انکریزڈ. اور یاد رکھیے گا ایک اور بڑا اہم ورڈ یہاں پر آتا ہے، وہ ہے کیپیسٹی. Capacity is the state of mind. You say to your mind that I want to introduce some new activities in my life. آپ جب اپنے دماغ کو کہتے ہیں نا میں نے اب دن میں کچھ نئے کام اور کرنے ہیں، آپ کا دماغ خود ہی سپیس بناتا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے. آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں، آپ اپنے دماغ کو آرڈر کرتے ہیں کہ یار میں نے کام کرنے. جیسے یہ باعث سڑک ہے، اس پہ 200 گاڑیاں جا سکتی ہیں، لیکن وہاں پر اب 5000 گاڑیوں نے گزرنا ہے. پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ سڑک کو بڑا کریں گے. اسی طرح آپ کے دماغ میں بھی ہے. جب آپ کی سوچیں بڑھتی ہیں، کام بڑھتے ہیں، دماغ کے اندر بھی جو پاتھ ویز ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، وہ سڑکیں بڑی ہوتی ہیں، وائڈ ہوتی ہیں. آپ کتنے کام اور کرنے لگ گئے تھے مجھے بتائیے رمضان کے اندر؟ نئے نئے کام کیے، آپ کو بھی نہیں پتا تھا آپ اتنی صبح اٹھ سکتے ہیں. اٹھے آپ 2 رکعت پڑھنے انسان جا نہیں رہا ہوتا، رمضان میں 20 رکعت اس نے پڑھ لی. دس از سم تھنگ نیو فار یو. تو اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کیپیسٹی ڈپینڈز اپان یو. کہتے ہیں نا یہ بچہ کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے، جتنی اس کو سکھا دیں وہ سیکھنے کے لیے تیار ہے. آپ سکھانے والے بنے. کیپیسٹی ہے، یو ہیو کیپیسٹی. تو ادھر ادھر اچھلتا ہوا دماغ جس کا فوکس نہیں تھا، جو اوور تھنکنگ کا شکار تھا، رمضان نے اس کی توجہ ایک طرف کر دی. فوکس ٹورڈز اللہ، دا ول آف اللہ. So that was the project Ramadan. That was the project Ramadan جو گزرا، لیکن جو کچھ ہم نے اس سے سیکھا اسے ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں، پیر شریف کا روزہ رکھیں، مہینے کے درمیان میں 3 روزے رکھیں، اور بھی روزے رکھیں. یقین کریں نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. نوجوان کی سوچیں زیادہ منتشر ہوتی ہیں. جوانی ہے، جنون کا ایک شعبہ ہے، اور اس کے اندر انسان ڈسٹریکشن کا جو شکار ہوتا ہے، روزہ اس کو بریڈل کر دیتا ہے، روزہ اس کو بریڈل کر دیتا ہے. تو بہرحال
یہ جو ہم نے دیکھا رمضان کے اندر جو ہمیں فوکس کی ایک نعمت ملی تو اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. فوکس بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا پیارے پیارے اسلام بھی ہو اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں بیٹھے میرے یوتھ ینگ پیپل جو ہیں, فوکس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کوئی ایک خوبی بتائیں جو کہ ساری خوبیوں کو ایمپلیفائی کر دے, آپ کی ذات کی ساری خوبیوں کو تڑکا لگا دے, کوئی ایک خوبی بتائیں تو وہ فوکس ہے. توجہ, اپنی توجہ پہ توجہ دیجئے. آپ جو ہیں اور جو بننا چاہتے ہیں اس میں فرق توجہ کا ہی ہے. ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں. دیکھیں بھی میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں نا, 100% توجہ میری پروگرام پہ ہے. اگر میں نے چائے بھی پکڑی ہوتی, موبائل بھی پکڑا ہوتا, ساتھ میں اخبار بھی پڑھ رہا ہوتا, اب 4 کام ہو گئے, ہر کام پہ توجہ کتنی ہوگی؟ 25%. رزلٹ بھی 25% آئے گا. توجہ یہ دماغ کی باس ہے. توجہ دماغ کی باس ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو دیر از اے ٹائم مینجمنٹ, دیر از اے مائنڈ مینجمنٹ. بوتھ دا تھنگز آر امپورٹنٹ. ٹائم بڑا ہے, مائنڈ مینجمنٹ لائیں. مجھے یہ نہ بتائیں کتنا ٹائم میں نے دیا, مجھے یہ بتائیں کتنا ٹائم دیا توجہ کے ساتھ. وہ کاؤنٹ کرے گا, اس کا رزلٹ آئے گا. ایک ڈاکٹر ہے, وہ آپریشن کر رہا ہے اور اس کی توجہ نہیں ہے, بتائیں کیا کرے گا وہ؟ ایک انجینئر ہے, بہت بڑی مشین پکڑ کر اوپر 3rd فلور پہ کھڑ کے سپروائز کر رہا ہے, توجہ نہیں ہے اس کی, خود بھی گرے گا, بلڈنگ بھی گرائے گا, سب کو مارے گا, خود بھی مرے گا. توجہ از سو امپورٹنٹ. سو یو ہیو ٹو پے اٹینشن ٹو دس توجہ. جیسے کہتے ہیں نا کہ نالج کی ناٹ بی پشڈ, اٹ از آلویز پلڈ. یہ بھی توجہ کی وجہ سے ہے نا. ہم کوئی سیکھنا چاہ رہے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, کوئی قرآن پاک کی تفسیر سن رہے ہیں, درس حدیث سن رہے ہیں, کسی عالم دین سے کوئی اچھی بات سن رہے ہیں. نالج کی ناٹ بی پشڈ, اٹ از آلویز پلڈ. آپ کے دماغ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا, نالج نہیں ڈال سکتا, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. اندر سے آپ اس کو لے لیں گے تو وہ چلا جائے گا. اور کس طرح لیں گے یہ آپ کی مرضی ہے. وہ توجہ ہوتی ہے نا جو کہ لینے میں مدد دے گی. سو ان دس ڈسٹریکشن فلڈ ایرا, in this distraction filled era, focus is the super power. تاریخ انسانی میں جتنی توجہ سے ہٹانے والی چیزیں اس دور میں ہے نا, کبھی بھی نہیں رہی. نوٹ کر کے دیکھ لو. موبائل فون, سوشل میڈیا, دوستیاں, وہ جو مقصد ہے آپ کا ادھر چلنا شروع کرتے ہیں, پھر کوئی آگے ہلا کے چلا جاتا ہے, پھر کوئی آگے ہلا کے چلا جاتا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر کام میں ایسے رہنا ہے. گھر میں باتیں کر رہے ہیں, ایسے بات کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کھانا کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ ہمارا مقصد ہے. توجہ اسی پر رہنی چاہیے نا. یاد رکھنا جس چیز پہ توجہ ہو نا وہی چیز پھلتی پھیلتی اور بڑھتی ہے. اگر آپ پریشانیوں پہ توجہ رکھیں گے وہی بڑھیں گی, ترقی پہ توجہ رکھیں گی ترقی بڑھتی چلی جائے گی. سو ریممبر, آج کے اس دور کے اندر ہمیں توجہ دیکھنی ہے. صحابہ کرام کی توجہ امیجن کر سکتے ہیں آپ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہوں گے کہ ان پہ پرندے آ کے بیٹھ جائیں, اور اتنی توجہ کے ساتھ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی. کیسے حکومت چلانی ہے, کیسے ریاست کا نظام چلانا ہے, کیسے جنگوں کے اندر معاملات کرنے ہیں, اور کتنی توجہ کے ساتھ سیکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت جو شاہکار ہے, انہوں نے پھر پوری دنیا میں کیسے لینڈ مارک سلیکٹ کیے. توجہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فوکس بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی کوئی کام آپ کر رہے ہوں پوری توجہ اس پر دیں. میں بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں, اب میں بھائی کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں, انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ سنوں, جو بات میں نے ان سے کہنی ہو میں کہوں, اور کام نہ ہو, میں موبائل نہ نکال لوں ورنہ یہ اجنبی ہو جائیں گے. اور اگر میں موبائل پر بیٹھا ہوں تو جو موبائل پہ کام کر رہا ہوں اس پہ توجہ دوں نا. جو بھی کام کر رہا ہوں, تعلیم حاصل کر رہا ہوں, کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوں, جو کام کر رہا ہوں اس پہ توجہ دوں, اس کو میں ڈسٹریکشن کی طرف نہ لے کر جاؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, آپ سے کوئی ہاتھ ملاتا آپ ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ نہ چھوڑ دیتا. آپ بات کو توجہ سے سننے والے تھے, ہر ایک کا خیال کرنے والے تھے. اور مدنی چینل کے ناظرین, آج توجہ کے اس ٹاپک میں ہم ایک اور چیز کو لے کر آئیں گے کہ آپ کی احساس ذمہ داری, اس پر بھی آپ کی توجہ بہت ضروری ہے. Now you know there are several senses. ایک ڈر کا احساس ہوتا ہے, ایک خوف کا احساس ہوتا ہے, ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے, اسی طرح ایک احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے. This is the sense of responsibility. سینسز ہوتی ہے نا, 5 سینسز کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں,
لیکن آپ سوک سینس کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے. سوک سینس کے تو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سینس آف رسپانسبلٹی لے کر بھی آپ پیدا نہیں ہوئے. یہ فوکس کرنا پڑے گا کہ میں کس طرح رسپانسبل ہوں. یو آر رسپانسبل, یو آر رسپانسبل. اس دنیا میں ایک جملہ بولا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, اور جملہ کیا ہے؟ یار مجھے یاد کرا دینا. سنا؟ یار مجھے یاد کرا دینا. مطلب میرا فوکس ہٹ جائے تو مجھے میری فوکس پہ لے آنا. اس کے لیے ہم نے الارم کلاک ایجاد کی ہے, ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, نوٹس بنائے ہیں, کافی کچھ کیا ہے. یاد کرا دینا وہ چیز آپ کی پرائرٹی لسٹ میں نہیں ہے, اس کا مطلب جو یاد کرانی پڑے گی. بہرحال کبھی کبھار واقعی لوڈ اتنا ہو جاتا ہے کہ اہم چیزیں بھی ہم بھول رہے ہوتے ہیں, تو یاد کرا دینا. ہمارے دین اسلام میں یہ یاد کرانے کا پورا نظام موجود ہے. ہم نوٹ کریں, ہے نا, دن میں 5 بار آپ کو یاد کرایا جاتا ہے. کیا؟ حی علی الفلاح, آ جاؤ فلاح کی طرف, آ جاؤ بہتری کی طرف آ جاؤ. یاد کرایا جاتا ہے نا. یو آر ریمائنڈیڈ کانسٹنٹلی. ابھی رجب کی صدائیں آئی تھی, یاد دہانی کرائی گئی تھی. پھر شعبان, پھر یاد دہانی. کیا؟ اللہ کا مہینہ آنے والا ہے. پھر رمضان, یاد دہانی. پھر یاد دہانی اب کرائی جائے گی کہ قربانی دینی ہے اللہ کی راہ میں. نوٹ آ گئے تمہارے پاس, یاد دہانی. سال گزر گیا, زکوٰۃ دینی ہے تم نے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت, موت کے فرشتے, ان میں دوستی ہو گئی. ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو انہوں نے کہا روح قبض کرنے آئے ہیں؟ کہا نہیں, ملاقات کرنے آیا ہوں, دوستی ہے. کہا جب روح قبض کرنے آؤ نا تو پہلے ریمائنڈر دے دینا, یاد دہانی. کہا ٹھیک ہے جی. پھر جب وہ روح قبض کرنے آئے, کہا جی میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. کہا آپ نے تو کہا تھا ریمائنڈر بھیجیں گے. کہا میں نے تو بھیجے تھے, میں نے یاد دہانی کرائی, میں نے قاصد بھیجے. ایک قاصد کیا تھا؟ یہ کالے بالوں پہ سفید بالوں کا آ جانا, یہ جسم کی طاقت کا آہستہ آہستہ کم ہونا, یہ کمر کا دوہری ہو جانا, یہ قاصد تو ہے نا. We must focus on that. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں, ان کے بچے ہیں ذمہ دار ہے. فوکس کرو. بچے پالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, جانور بڑے عرصے سے بچے پال رہے ہیں, بچوں کی تربیت کرنا امپورٹنٹ تھا نا. استاد صاحب آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ روز آتے ہوئے بچوں کی زندگی کی پزل میں ایک آپ پوائنٹ رکھ رہے ہیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے ایک. یو مسٹ فوکس آن یور ذمہ داری. سیوک سینس آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ایک شہری ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. انسان کتنا قیمتی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا انسان کتنا قیمتی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں کتنا احساس ذمہ داری ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا احساس ذمہ داری نہیں ہے, مدد نہیں کرنی دوسروں کی, چھوٹوں کو سمجھانا نہیں ہے, آپ کے پاس علم کی جو دولت ہے, آپ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. اب یو آر مور امپورٹنٹ. آگے جا کے آپ نے کی پوسٹ کے اوپر جانا ہے. کیا تربیت ہے آپ کی, کیا سکھائیں گے وہاں جا کے لوگوں کو؟ احساس ذمہ داری بہت امپورٹنٹ ہے, احساس ذمہ داری بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک آپ اپنے آپ پہ بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیں مضبوط جسم آپ کو باہر والوں سے بچاتا ہے, مضبوط دماغ آپ کو اپنے آپ سے بچاتا ہے, کیونکہ جتنا نقصان آپ کو آپ کا دماغ دیتا اور کوئی نہیں دیتا. آپ اپنے دماغ کے قیدی بنے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ٹینشن سے آزاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں, وہ کام نہ کروں جو آگ میں لے کے جانے والے ہیں, وہ کام جو جہنم کی طرف اللہ کے غضب کو ابھارنے والے ہیں. ذمہ داری ہے میری. یو ہیو ٹو آنر یور ذمہ داری. تو بہرحال تمام مخلوق میں سب سے بہتر لوگ کن کو کہا گیا؟ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں, ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. آئیے جی اب اپنی گفتگو تو جاری ہے, موضوع ہے فوکس. اپنے جو یہاں پر موجود ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ پیپل ہیں, ان سے بھی کچھ سوالات لیتے ہیں. جی معیز علی, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. میرا کویشچن یہ ہے آپ سے کہ آج کل کے ہمارے یوتھ میں آئیڈیل کی بہت اہمیت ہے, تو ہم کس طرح اپنے آئیڈیل بنائیں اور ہمارے آئیڈیل کیسے ہونے چاہیے؟ اٹس این ایکسلنٹ کویشچن. یہ آج کے دور میں یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ہیومن بائی نیچر وانٹ ٹو بی لیڈ. ہر انسان کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے, وہ مانے نہ مانے فالو ضرور کر رہا ہے, وہ کسی کے پیچھے چل رہا ہے, کسی کو مان رہا ہے, کسی کو. دس از دا تھیوری آف لیڈرشپ دیٹ یو فالو. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز نظر آنی چاہیے کہ آج کل انسان جو ینگ پیپل ہیں خاص طور پہ, ایک تو سائنس کو فالو کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے. سائنس
چونکہ ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے, مریخ تک پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اب اس کو فالو کیا جائے. نمبر 2, سوشل میڈیا پر فالوورشپ بہت زیادہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چمکدار اور نمایاں نظر آیا میں اس کے پیچھے چلوں گا. پہلی بات تو یاد رکھیے گا, وہ چمکدار اور نمایاں ہے نہیں, اس نے اپنی چمکدار چیز کو نمایاں کر کے آگے رکھا ہے. یعنی سارے دن میں 24 گھنٹے میں 2 منٹ جب وہ خوش ہوا اور ذرا ایکٹیو ہوا, اس نے اس 2 منٹ میں جو 50 تصویریں اتاری اس میں سے 5 چڑھا دیں اس نے, وہ بھی ٹچ کر کے. تو وہ اس کی اصل نہیں ہے, وہ اس کا ایک ٹچ ورژن ہے. سو یو ناٹ ہیو ٹو فالو دیم. اور یاد رکھیے گا سوشل میڈیا کا ایک اور مسئلہ, آج کے دور میں ینگ جو پیپل ہیں, یوتھ جو ہے, دے آر ورنگ اباؤٹ دا ریپوٹیشن وچ دے ڈونٹ ہیو. یعنی وہ شہرت, وہ ریپوٹیشن جو کہ نہیں ہے ان کی, اس کی فکر میں دن رات گزر رہے ہیں. تصویر کھینچ لو, اس کو ٹچ کس کو دکھانے کے لیے؟ آپ اتنے مشہور نہیں ہیں, آپ کا وہ نہیں ہے چیز, بس مشہور ہو جاؤں. عام زندگی میں انسان ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ لائک کریں, پسند کریں, لیکن اسے پکڑا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ پکڑا نہیں جاتا, لڑکا ہے, لڑکی ہے, کون ہے, کیا نہیں ہے. تو وہ جو ریپوٹیشن, جھوٹی ریپوٹیشن ہے نا, اس کو بچانے کے لیے ٹائم بڑا ویسٹ کر رہے ہیں آپ. یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. سارا دن دیکھ رہے ہیں کس نے مجھے دیکھا, کون میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ایک ہوتی ہے کل حقیقت, ایک ہوتی ہے ایک بات. غور سے سننا مدنی چینل کے ناظرین, دس از ویری امپورٹنٹ. ایک ہے کل حقیقت, ایک ہے ایک بات. دونوں میں فرق ہے. ایک بات, کوئی ماضی کا کوئی مشہور سائنسدان ہے, یا کوئی تاجر ہے, یا کوئی امیر آدمی ہے, اس میں ایک بات تو اچھی ہے کہ سائنس میں بڑا اچھا ہے وہ, ایک بات تو اچھی ہے کہ تاجر بہت اچھا ہے وہ. اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو صرف اس کی تجارت کو یا سائنس کو ہی فالو کیا جائے گا نا, باقی بھی تو بہت سی چیزیں ہیں. باپ بھی بننا ہے, شوہر بھی بننا ہے, معاشرے میں بھی رہنا ہے, کتنے کام اور کرنے ہیں. اس کی ایک بات کو ہی فالو کریں گے تو اس کا مطلب وہ ایک نمونہ کامل نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. کل حقیقت کیا ہے؟ کوئی ایسی پرسنالٹی, کوئی ایسا بیکن ہاؤس ہونا چاہیے کہ جہاں ہر رہنمائی مل جائے. آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں. والی ریاست ہے, ایڈمنسٹریشن, جنگی اصول ہیں, بہترین شوہر, باپ, کلچرل نارمز, قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات آئے, خواتین کے ساتھ حقوق کی بات ہو, دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کرنے ہوں, تعلیم کا سلسلہ ہو, صحابہ کرام کی تربیت. کون سا ایسا پہلو ہے جو کہ آپ علی وقار علیہ السلام کے اندر ایپیکس اور پینیکل پر موجود نہیں تھا؟ جو بھی اس در پہ آئے گا نوازا نہیں جائے گا. ثابت ہوا کس کی پیروی کرنی چاہیے, کس کو نمونہ بنا کے چلنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا ساری زندگی, آپ یوتھ, آپ یاد رکھیے گا, بڑے سے بڑا فلسفہ, اچھی سے اچھی تربیت اور بہترین تعلیم فائدہ اتنا نہیں پہنچائے گی اگر پیچھے کوئی شخصی نمونہ نہیں ہوگا. بڑی اچھی تعلیم ہے, بڑی اچھی تربیت ہے, لیکن کوئی رول ماڈل نہیں ہے پیچھے. بہت سے آئے, بہت سے گئے, اور گئے اپنے ساتھ سب کچھ قبر میں لے گئے. نہیں, وہ لانگ نہیں ہو سکی بات, لمبی نہیں ہو سکی. کیوں؟ پیچھے رول ماڈل نہیں تھا. کتابوں میں تو لکھا تھا, لیکن ان کتابوں کو پریکٹیکل بھی تو ہونا. اور یہاں قرآن ہے تو ساتھ صاحب قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر پانی پینا ہے, کھانا کھنا ہے, جوتیوں کو سیدھا رکھنا ہے, مسجد میں کیسے آنا ہے, ایک ایک مائنر, میجر, مائکرو, میکرو, کہاں رہنمائی نہیں ہے؟ ثابت کر کے دکھائیں. اور ابھی تک ہے. حالانکہ اس زمانے میں کوئی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہے, کوئی ریکارڈنگ کا میکینزم نہیں ہے, پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے, لیکن ایک ڈیوائن میکینزم نہیں لگتا آپ کو, ایک خدائی نظام کہ ان اداؤں کو سیکیور کر کے رکھا جائے تاکہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک اسوہ کامل کا نمونہ بھی بن جائے, اور جو ان پر عمل کرتا جائے گا اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. سیکنڈ کویشچن لیتے ہیں اپنے جہاں پر موجود آڈینس ہے. جی, جیسے کہ سر آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں سے ہمیں ایک فوکس ملتا ہے, ایک پورے رمضان کے پیٹرن سے ایک فوکس ملتا ہے. اسلام میں دیگر عبادت بھی ایسی ہیں جن سے ہمیں فوکس ملے, ہمارا مائنڈ سیٹ ہمارا بالکل ایک سیٹ رہے؟ جی بالکل. رمضان تو بہترین ایک ایسی پریکٹس تھی جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا, ٹائم مینجمنٹ بھی ہے, فوکس بھی ہے, لیکن آپ ساری عبادات کو اگر دیکھیں, جو پلر ہے یعنی نماز. اب دیکھتے ہیں ایک انجینئر جلدی جلدی لیپ ٹاپ پہ کام کو سمیٹ رہا ہے کہ جی جانا ہے, اب اذان ہو گئی ہے. ایک اور کام کرنے والا انسان اپنی چیزوں کو کور اپ کر رہا ہے کہ جی ٹائم ہو گیا ہے نماز کے لیے جانا, پھر اس کا اٹھ کے اپنا طہارت حاصل کرنا اور پھر جلدی جلدی جانا کہ مجھے جماعت مل جائے,
پھر اپنے آپ کو ایک خاص موڈ میں، جس طرح ہمارے موبائل کے موڈز ہوتے ہیں، ایروپلین موڈ ہے، سائلنٹ موڈ ہے، اندر جا کے اس خاص موڈ میں جا کے، بالکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایروپلین موڈ ان معنوں پر کہ اب اس سے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، نہ سلام کا جواب دینا ہے، پھر خاص ایکشنز اس نے پرفارم کرنے، خاص لیڈر کے پیچھے خاص ورڈز اس نے بولنے ہیں، اور پھر اس کیفیت سے ایک دم باہر آنا ہے۔ اس سے بڑھ کے فوکس کی کیا مثال ہوگی؟ ایک بندہ پیسے گن رہا ہے، نوٹ گن رہا ہے، اس کا فوکس پیسوں پر ہے، لیکن اچانک یہ آواز آتی ہے کہ 2.5% تم نے نکالنا ہے، کیوں؟ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم نے نکالنا ہے۔ اس کا فوکس سیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھولے نہ۔ آپ جاتے ہیں کالج یونیورسٹی کے اندر، ایجوکیشنل ٹورز کرتے ہیں آپ، اور بزنس ٹورز لوگ کرتے ہیں، تعلیمی ٹورز ہیں، لیکن جو مرضی جہاں مرضی جاؤ یہ بات یاد رکھو کہ پیسہ ہے، صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو تو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ دس از فوکس، دس از فوکس۔ نمبرنگ نہیں ہے، نمبرنگ تسبیح فاطمہ میں نمبرنگ سے مراد اتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھنا، اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، دس نمبرنگ از آلسو گائیڈنگ یو ٹورڈز فوکس۔ پھر یہ جو فوکس ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ آپ کو پتہ فوکس کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، دس از فوکس۔ کہتے نہیں جی جس کے پاس آ جائے اختیار یا جس کے پاس کچھ بھی پاور آ جائے وہ کرپشن کرنے لگ جاتا ہے، ناانصافیاں کرتا ہے۔ کیا حل ہے؟ ٹاپ ٹو باٹم حل یہی ہے، فوکس۔ کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اب کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ چہرے بڑے بڑے ہیں، دکان پہ الگ چہرہ ہے ہمارا، گھر میں الگ چہرہ ہے، بچوں کے سامنے الگ چہرہ ہے، وہ جو اصل چہرہ اندر ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے۔ قیامت کے دن اسی چہرے کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تو تم کھا لیتے ہو، کھال مدرسے میں دے دیتے ہو، خون تو بہہ جاتا ہے، ہڈیاں بھی پھینک دیتے ہو، کیا پہنچتا ہے؟ نیت کیا تھی؟ کیوں جانور لیا؟ کس کی رضا کے لیے لیا؟ فوکس از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ فوکس ہی ہے دین اسلام میں جو انٹینشن ہے نا، انٹینشن، نیت، یہ فوکس کو ریگولیٹ کرتی ہے کہ انٹینشن کیا تھی آپ کی، وہاں سے فوکس بن جاتا ہے۔ تو لاسٹ بات کر کے اپنے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یور فوکس مسٹ بی آن ناؤ۔ یسٹرڈے واز ہسٹری، ٹمورو از اے مسٹری، ٹوڈے از اے گفٹ۔ جو گزر گیا تاریخ کا حصہ بن گیا، آج یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، آج مل گیا نا آپ کو، ذکرہ دل، آپشنز ہیں، تو آج میں رہنا سیکھیں۔ ماضی میں جو سپنے تھے، جو بھی سانحات ہوئے، اتنا زیادہ نہ کریں۔ اگر شیطان آپ کو بار بار ماضی کی طرف دھکیل رہا ہو نا تو سمجھ جائے مستقبل میں کچھ بڑا موجود ہے جس کی طرف وہ نہیں چاہتا آپ کی توجہ جائے، تبھی وہ آپ کو خراب کر رہا ہے نا۔ مستقبل میں ہے، ماضی میں جو ہوا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے فوکس کو سیٹ رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے دینی کام کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے وائڈ ایرے آف پروگرامز، اور عید کے بعد بھی مدنی چینل تو چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نورے جواں تم ہو۔